پہلگام حملے کے بعد ایک بار پھر جنوبی ایشیا کی دو نیوکلیئر طاقتوں والے ممالک انڈیا اور پاکستان ایک نئی کشیدگی کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ دونوں طرف سے بیانات، تیاریوں اور فوجی جھڑپوں میں اضافہ ہوا ہے، اور اس سارے تناؤ میں ایک اور فریق ہے جو درمیان داری کی کوشش کر رہا ہے، یعنی کہ ایران۔ ناظرین کرام، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا انڈیا کا دورہ پہلے سے طے تھا، لیکن پہلگام حملے کے بعد انہوں نے انڈیا جانے سے پہلے اچانک پاکستان کا دورہ کیا، ملاقاتیں کی، یقین دہانیاں کروائی، ثالثی کی بات کی۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ کیا یہ ثالثی حقیقتاً مخلص ہے یا ایک توازن قائم رکھنے کی سفارتی مجبوری؟ کیا ایران واقعی انڈیا اور پاکستان کے درمیان امن کے لیے پریشان ہے، یا یہ صرف ایک اسٹریٹجک بیلنسنگ ایکٹ ہے تاکہ نہ انڈیا ناراض ہو اور نہ پاکستان؟ کیونکہ ایرانی وزیر خارجہ اسلام آباد سے دلی نہیں گئے، وہ پہلے واپس تہران گئے اور پھر دلی جائیں گے۔ یہ محض سفارتی پروٹوکول ہے۔ ناظرین کرام، تجزیہ کار کہتے ہیں کہ انڈیا نے پیغام دے دیا تھا کہ وہ عباس عراقچی کو براہ راست پاکستان سے دلی آنے کے لیے اجازت نہیں دیں گے۔ تو یہاں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ایران واقعی غیر جانبدار ہے یا مجبوری میں جانبداری کا نقاب اوڑھے کھڑا ہے؟ ناظرین کرام، یہ وہ وقت ہے جب دنیا ثالثی کی نہیں بلکہ دو ٹوک موقف کی منتظر ہے۔ امن کی بات کرنی ہے تو کھلے دل سے کیجیے، بغیر کسی مصلحت یا بغیر کسی خوف کے۔ لیکن اگر صرف تعلقات بچانے ہیں تو بہتر ہے کہ اس کشیدہ فضا میں خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ ادھوری ثالثی خطرناک ہوتی ہے۔ روس نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر دونوں فریق چاہیں تو ہم سیاسی حل میں مدد دینے کو تیار ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ شملہ معاہدہ ہو یا لاہور اعلامیہ، یہ مسائل ہمیشہ دو طرفہ رہے ہیں اور رہیں گے۔ ناظرین کرام، ایران ہو یا روس یا کوئی بھی طاقت، ثالثی اس وقت کامیاب ہوگی جب دونوں فریق ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار ہوں، ورنہ یہ سفارتی بیان صرف وقت گزاری ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان قاسم ظفر، اور آج کا ولاگ یہی ختم ہوتا ہے۔ سفارت کاری میں غیر جانبداری بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے، اور ہر فیصلہ ایک قیمت مانگتا ہے۔ اسی کے ساتھ دے اجازت، اللہ حافظ۔